کیا وہاں کے عوام سیفٹی پریکاشنز کو بائی سیلف آئسولیشن میں یا کچھ اس طرح سے فالو کر رہی ہے، یا وہ بھی اپنی حکومت کو بلیک میل یا وہاں کی بادشاہت کو بلیک میل کرنے کی پہ تلی ہوئی ہے جیسے پاکستان میں؟ نہیں ایسی کوئی صورتحال ایسی نہیں ہے. یہ یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں اور جو ایکسپیٹریٹس ہیں وہ سختی سے اس چیز پر عمل کر رہے ہیں اور حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں، سیفٹی میجر لے رہے ہیں، ماسک اور سینیٹائزر اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں اور بالکل اس چیز کا خیال کر رہے ہیں. آپ اگر دیکھ لیں جو مارکیٹ ہے پاکستان کی، اب میں ڈی ایچ سی سٹی کی مثال دوں، وہاں پہ ایک پلاٹ جو ہے 500 گز کا وہ 1 کروڑ سے اوپر بک رہا تھا ڈی ایچ سی سٹی میں، وہ سپر ہائی وے پہ. آج وہ 50 لاکھ روپے 60 لاکھ روپے میں کوئی خریدنے والا نہیں ہے. تو اب بہت سارے فیکٹرز ہیں نا. آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ اس کرونا کو سچ لیں، ان یوٹیوبرز کے پیچھے نہ جائیں جو یہ کہتے ہیں کہ جناب کچھ نہیں ہے، کرونا نہیں ہے. ڈاکٹر حضرات سے جناب آپ ڈائریکٹ رابطہ کریں. آپ ان لوگوں کے پاس کیوں جا کے پوچھتے ہیں جو کہ جناب کوئی اپنی سوشل پوسٹ بنانے اور اپنی ویوز کی چکر میں جناب آگے بڑھ رہا ہوتا ہے؟ آپ ڈاکٹر سے ڈائریکٹ رابطہ کریں، ڈاکٹر سے پوچھیں جو اس چیز کے ماہر ہیں، ان سے جا کے پوچھیں بھائی کرونا فیک ہے، ریئل ہے، کیا ہو رہا ہے، وہ آپ کو صحیح بتائیں گے. وہ کبھی آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے یہ جھوٹ ہے، کچھ یہ کنسپریسی تھیوری ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لائیو ود ڈاکٹر طلال خان کے ساتھ ایک اور پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، کرونا کی سچویشن جو ہے پاکستان میں بہت زیادہ ورس ہو گئی ہے. ہمارا جو لاسٹ پروگرام تھا جو ہم نے 10 دن پہلے کیا تھا، اس وقت تک 15,000 تھے. اب جو ہمارے پاس جو ہے جو ریزلٹس آئے ہیں کرونا کے، وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، جو کہ 30,000 کو بھی کراس کر گئے. اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں کنفرم کیسز کی تو 30,334 کیسز کنفرم آ چکے ہیں، جس میں ڈیتھ ہماری 659 جو ہے وہ ڈیتھ ہو چکی ہیں. ریکوریز 8,000 کے قریب جو ہے ہوئی ہیں. اور اب پاکستان دنیا میں 19ویں نمبر پر آ گیا ہے جہاں پر سب سے زیادہ کرونا پازیٹیو جو ہے کیسز آئے ہیں، جو کہ بہت ہی زیادہ لمحہ فکریہ ہے، جس میں ہمیں اب جو ہے غور و فکر کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے. ہم اگر اس چیز کو دیکھیں، اگر ہم اس جو ابھی آپ کی اسکرین پہ چارٹ چل رہا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو یو ایس اے، اسپین، یو کے کے بعد جو ہے کرتے ہیں، لیکن انڈیا ہم سے ابھی اور زیادہ اوپر ہے. لیکن آپ یہ ذرا دیکھیں کہ انڈیا کا رقبہ بہت بڑا ہے، ان کی آبادی بہت بڑی ہے، اور پاکستان جتنا بڑا ملک ہے اس حساب سے یہ کیسز آنا انتہائی خطرناک ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جہاں یہ کرونا چل رہا ہے، یہی کرونا پہنچ چکا ہے پنجاب اسمبلی میں، جہاں کے ملازمین میں پازیٹیو پایا گیا. اسی طرح واشنگٹن ڈی سی میں، وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ کی جو ٹیم ہے وہاں پر بھی اب کرونا پازیٹیو کے کیسز آنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ پوری دنیا میں اس طرح سے ٹرینڈ جو ہے کرونا نے بڑھا دیا ہے. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں کرونا کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز لگی پڑی ہے، وہ ہے ایک عالمی جنگ. جی ہاں، بالکل. امریکہ نے بامبر B-1 طیارے جو ہے اپنے پانی کے جہاز کے ساتھ لا کر پیسیفک اوشن میں کھڑے کر دیے ہیں چائنا کو ڈرانے کے لیے. اسی اثنا میں مقبوضہ کشمیر میں جو ایک جھڑپ ہوئی ہے، جس میں مقبوضہ کشمیر کے جو مجاہدین ہیں انہوں نے ٹریپ کر کے انڈیا کی ٹاپ جو ہے فوج کے کرنل جنرلز کو، جن میں 13 یا 14 جو کرنل جنرل تھے وہاں کے، ان کو بلا کر وہاں پر ان کو جہنم حاصل کیا. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس کی کارروائی میں، جوابی کارروائی میں کشمیری مجاہدین کو بھی شہید کر دیا. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ظفر اقبال صاحب قطر سے، جو کہ بہت ہی اچھے تجزیہ نگار ہیں، اور ساتھ ساتھ ایاز علی خان اسکیل صاحب سعودی عرب سے ہے. سب سے پہلے تو ظفر اقبال صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. میں ذرا جاننا چاہ رہا ہوں کہ قطر میں کیا صورتحال ہے اس ٹائم کرونا کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم طلال بھائی، بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں موقع دیا بات کرنے کا. اور جناب قطر میں یہ تو ایک عالمی وبا ہے، اس پہ کسی کا کنٹرول تو نہیں ہے. اور قطر میں صورتحال یہی ہے کہ لوگوں میں خوف بھی ہے، کنفیوز بھی ہیں، اور امید بھی ہے کہ ایک دن یہ چیز ختم ہو جائے گی. اور خاص طور پہ بزنس کمیونٹی بہت زیادہ افیکٹڈ ہوئی ہے. تو شاپس وغیرہ کلوز ہیں، مختلف قسم کی
ریسٹورینٹس کلوز ہیں, صرف ٹیک اویز ہیں اور ڈلیوری ہے. تو اس طرح کافی کاروبار جو ہے متاثر ہوئے ہیں, اور اس کے پیش نظر اس کو سوشل ڈسٹینس جو ہے اس پر سختی سے پابندی ہو رہی ہے, اور کچھ مالز کے ایریا ہیں جو شاپنگ مال ہیں ان میں صرف جو گھریلو آئٹم ہے, گروسری آئٹمس, ان تک رسائی ہو سکتی ہے, اور کچھ ٹائم دیتے ہیں جس میں ہم دوسرے آئٹم وغیرہ خرید سکتے ہیں جو روزمرہ زندگی میں استعمال ہوتے ہیں, ان کے لیے ایک ٹائم ہے. اور بڑے مال تو بند ہیں, اور چھوٹے مالز میں جو ہے وہ یہ صورتحال ہے کہ انہوں نے ٹائمنگ دی ہے کچھ 9 سے 3 بجے تک, اس وقت تک آپ ان میں شاپنگ کر سکتے ہیں. تو باقی جو سیفٹی میجر ہے وہ اس پر سختی سے عمل ہو رہا ہے. ہم لوگ کہیں بھی ماسک اور ہینڈ گلوز کے بغیر کسی بھی شاپس میں داخل نہیں ہو سکتے اپنے گھریلو ضرورت کی چیزوں کو لینے کے لیے, اور ہینڈ سینیٹائزر وغیرہ اس طرح یہ صورتحال ہے. جی, اس وقت ہماری اسکرین پر یہ تینوں کنٹریز کے, کیونکہ ہم نے سعودی عرب سے ایاز علی خاص خلیق صاحب کو بھی دعوت دی ہے, ساتھ ہی ظفر اقبال صاحب کو ہم نے قطر سے جو ہے نا دعوت دی ہے. یہ آپ کرو دیکھ سکتے ہیں تینوں ملکوں کا. اس میں نمبر 1 پر سعودی عرب جا رہا ہے, نمبر 2 پہ پاکستان جا رہا ہے, اور نمبر 3 پہ قطر ہے, جو کہ ان تینوں کا اگر موازنہ کریں, لیکن قطر تھوڑا لیٹ ہے, لیکن تینوں رائز کی طرف جا رہے ہیں. کہیں پہ بھی ایسا نہیں لگ رہا کہ آپ اگر دیکھیں تو کہ فلیٹ ہو گیا ہو کرو, یا جو ہے اب نارملٹی کی طرف جا رہا ہوں. ظفر صاحب, میں آپ سے ایک اور بات پوچھوں گا, کیا وہاں کے عوام سیفٹی پریکاشنز کو بائی سیلف یعنی سیلف آئسولیشن میں یا کچھ اس طرح سے فالو کر رہی ہے, یا وہ بھی اپنی حکومت کو بلیک میل یا وہاں کی بادشاہت کو بلیک میل کرنے کی پہ تلی ہوئی ہے جیسے پاکستان میں؟ نہیں, ایسی کوئی صورتحال ایسی نہیں ہے. یہ یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں اور جو ایکسپیٹریٹس ہیں وہ سختی سے اس چیز پر عمل کر رہے ہیں اور حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں, سیفٹی میجر لے رہے ہیں, ماسک اور سینیٹائزر اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں, اور بالکل اس چیز کا خیال کر رہے ہیں. اچھا, یہ ذرا مجھے بتائیے کہ کرونا کے اگر یہ پیش نظر کیا یہاں پر امپلائمنٹ کی, یعنی اگر آپ دیکھیں کہ جس طرح سے جناب لوگوں کو نکالا جا رہا ہے سعودی عرب وغیرہ میں, کیا قطر میں بھی ایسی چیز ہو رہی ہے یا ایسا کوئی امکان نہیں ہے؟ جی, یہ تو اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. افیکٹڈ ہوا ہے امپلائمنٹ سیکٹر, اور میجر ایریاز میں سے موسٹلی کمپنیوں نے لے آف کیے ہیں امپلائیز کو, لیکن وہ بھی ابھی یہی ہے کہ وہ اپنے ملکوں میں نہیں جا سکتے, تو وہ انتظار کر رہے ہیں. جو ٹرمینیشن ہوئی ہیں, جو لے آف ہوئی ہیں, تو وہ انتظار کر رہے ہیں جب نارمل ایئر لائنس چلیں گی تو وہ بھی اپنے گھروں میں جائیں گے. اچھا, ایک اور چیز مجھے بتائیے گا کہ رمضان میں قطر میں کیا صورتحال ہے؟ آپ نے اگر پچھلا رمضان وہاں پہ دیکھا ہو اور اب کے رمضان میں آپ کو یہ کرونا کے حوالے سے کیا ڈفرنس نظر آ رہا ہے؟ جی, بہت بڑا ڈفرنس یہی ہے کہ سب سے پہلے کہ ایز اے مسلم تو مساجد وغیرہ تو سب بند ہیں, تو صلاۃ تراویح کا جو اہتمام ہوتا تھا, ایک روح پرور جو چیز تھی, اس کو ہم بہت مس کر رہے ہیں. نمازیں گھروں میں پڑھ رہے ہیں اور کوئی اجتماع وغیرہ نہیں ہو رہا اس طرح, اور جو ہمارے جو افطار پارٹیز وغیرہ تھے اس پہ پابندی ہے. تو بس انڈیویجولی سارے چیزیں ہو رہی ہیں, تو جو پہلے کے رمضان تھے وہ ساری جو چیزیں وہ بھی ہم مس کر رہے ہیں. اچھا, یہ مجھے ذرا بتائیے گا, آپ کیونکہ قطر میں بیٹھے ہیں, ایک نیوٹرل نگاہ رکھتے ہیں, ظاہر سی بات ہے ایکسپیٹریٹس جو ہے ایک نیوٹرل نگاہ رکھتے ہیں, کیا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان میں جو پالیسیز جو ہے ہو رہی ہیں کرونا کے حوالے سے اور قطر میں جس طرح لی جا رہی ہیں, کیا ان میں ڈفرینس ہے یا دونوں سیم ہے؟ کون کتنا حد تک کامیاب ہوا ہے, کیا کہیں گے؟ نہیں, ایک تو جو میں قطر کے حساب سے بات کروں گا کہ یہاں پہ حکومت نے بہت زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور بہت زیادہ سیفٹی میجر لیے ہیں, اور منسٹری آف ہیلتھ نے بہت زیادہ انیشیٹو لیے ہیں, کوارنٹائن سینٹر قائم کیے ہیں, اور لوگ اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں سختی سے. تو واضح فرق نظر آ رہا ہے ذمہ داری کا, کیونکہ عوام بہت ذمہ دار ہے اور ایکسپیٹریٹس بہت زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں, اس لیے یہ تھوڑا افیکٹو نظر آ رہا ہے کمپیریٹیولی پاکستان. اچھا ناظرین, جیسا کہ آپ کو ہم بتائیں کہ 1918 میں جب یہ اسپینش فلو آیا تھا, جیسی ورلڈ وار 1 ختم ہوئی تھی, تو دنیا کے بڑے بڑے خطے جو ہیں وہ بالکل جو ہے ٹوٹ گئے تھے, کچھ جو ہے نا ملا کے ایک ریاست بن گئی تھی, یعنی ریاستوں کا ٹوٹنا اور جو ہے نا بننا ایک الگ جو ہے پروسیس آ گیا تھا. تو یہ وبائی امراض اتنی حد تک جو ہے اپنا امپیکٹ چھوڑ کے جاتے ہیں. اسی طرح سکھم نام کی ایک اسٹیٹ ہے
انڈیا کی، جو کہ آپ کو ایسٹ میں انڈیا کے ملے گی جہاں پہ آسام وغیرہ آتی، وہاں پر آج چائنا سے انڈیا کی جھڑپ ہو گئی ہے، جہاں اگر وہ حصہ جو ہے چائنا لے لیتا ہے تو پورا تعلق جو ہے وہاں سے جو ہے منقطع ہو جائے گا انڈیا کا، اور وہ ایک الگ اسٹیٹ جو آلریڈی وہاں پر فریڈم فائٹرز جو ہے نا وہاں پر لڑ رہے ہیں آسام وغیرہ میں اور چاہتے ہیں کہ ہمیں الگ اسٹیٹ ملے، تو وہاں پر بھی یہی ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ جو فلو ہے اور یہ جو جس طرح کے وائرسز ہیں یہ بہت بڑا امپیکٹ ڈالتے ہیں، نہ تو صرف جو ہے کسی بھی ملک یا کسی اس کی ریاست کی لیڈرشپ پہ، بلکہ وہاں کی معاشی طور پہ. میں اپنے آپ سوال کے رخ بدلوں گا ایاز علی خاسقلی صاحب کے پاس. سب سے پہلے تو السلام علیکم ایاز علی خاسقلی صاحب. وعلیکم السلام ڈاکٹر طلال احمد خان اور میرے پیارے ویورز. جی ایاز علی خاسقلی ہوں گے اور آپ کورونا سے محفوظ ہوں گے اور آگے بھی انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. اللہ تعالیٰ کو اور آپ کے خاندان کو کورونا کی وبا سے محفوظ کریں. ٹھیک ہے ایاز علی خاسقلی صاحب، میرا آپ سے پہلا سوال جو ہے بڑا امپورٹنٹ، یہ ہم سے اکثر لوگ پوچھ رہے ہیں، آپ کی اس میں بڑی اچھی نگاہ رہتی ہے انویسٹمنٹس کے پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے. ہمیں یہ ذرا بتائیے کہ اب جو دور آ رہا ہے اور پاکستان میں جو آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ 1 لاکھ کے قریب بھی پہنچ گیا آگے اگلے مہینے تک یہ، اور ہمیں پرماننٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑ گیا جو کہ سلوشن ہی ہوئی ہے، مجھے یہ بتائیے کہ اس دور میں کس طرح سے بندہ اپنے پیسے جو اس کا لیکوڈ منی ہے جو کہ اپنی وہ کیپٹل کو بچانے کی کوشش کرے، تو کہاں پہ وہ جا کر انویسٹ کرے، ذرا یہ تھوڑا سا گائیڈ کریے ہمارے ویورز. یہ آپ نے بہت زیادہ وہ کیا کہتے ہیں کہ کرٹیکل کوشچن کر لیا، کیونکہ ابھی جو صورتحال ہے، ابھی یہ جو سچویشن ہے کورونا کی جو وبا ہے وہ کیسے آئی اس کے اوپر ابھی ڈفرینٹ تھیوریز آ رہی ہیں. تو ایٹ دا اینڈ یہ 5th جنریشن وار ہے، اکنامیکل وار ہے دنیا میں. تو اب اس سچویشن میں جہاں پہ اسٹاکس اور بزنس کولیپس ہو رہے ہیں، 20 ملین آئی تھنک یو ایس میں جاب لیس ہو گئے ہیں پیپل، تو یہ ساری اکنامیکل کولیپس کی طرف جا رہے ہیں. تو اب کرنسی ڈی ویلیو ہوں گی، اسپیشلی ہمارے کنٹری کا جو پرابلم ہے وہ امپورٹ ایکسپورٹ کی وجہ سے. لوگ اکثر پوچھتے ہیں جی ڈالر کیوں وہ ہمارا روپی جو ڈپریشیٹ کیوں ہو رہا ہے. تو بھائی جب آپ گھر ہے کہ گھر کیوں ڈپریشیٹ ہو رہا ہے، خاندان کیوں ڈپریشیٹ ہو رہا ہے، کیونکہ اس کو کمانے والا ایک ہوتا ہے، کھانے والے 10 ہوتے ہیں. اب سمپل تھیوری یہ ہے کہ آپ اگر آپ امپورٹ ایکسپورٹ آپ پاکستان کما کیا رہا ہے اور پاکستان جو ہے خرچہ کیا ہے پاکستان کا، تو وہ جو ڈیفیشیٹ ہے یا اس چیز کی وجہ سے آپ کی جو کرنسی ہے وہ آپ کی ڈی ویلیو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ ورلڈ میں کمپیٹ نہیں کر پا رہے. ابھی انڈیا کی بھی ابھی شروع ہو گئی، 20 روپے کا جو ہے وہ ریال ہو گیا ان کا، 18-16 پہ چل رہا تھا. تو اسی طرح ڈالر ہمارا جو ہے 100 سے 160 چلا گیا. اس میں بہت سارے فیکٹر ہیں کیونکہ مینیپولیٹ کیا ہوتا پچھلی گورنمنٹس نے، تو ابھی انہوں نے بھی اس کو جو ہے سڈنلی وداؤٹ اینی اس کے کرنسی کو وہ کیا. تو اس سے کیا ہوا، آپ اگر دیکھ لیں جو مارکیٹ ہے پاکستان کی، اب میں ڈی ایچ ای سٹی کی مثال دوں، وہاں پہ ایک پلاٹ جو ہے 500 گز کا وہ 1 کروڑ سے اوپر بک رہا تھا ڈی ایچ ای سٹی میں، وہ سپر ہائی وے پہ. آج وہ 50 لاکھ روپے 60 لاکھ روپے میں کوئی خریدنے والا نہیں ہے. تو اب بہت سارے فیکٹرز ہیں نا، ایک لانگ ٹرم میں، شارٹ ٹرم میں، پھر جو خطے کی صورتحال ہے، جیسے ابھی آپ نے وہ انڈیا اور پاکستان، کیونکہ انڈیا ڈونٹ وانٹ مطلب کہ یہ سی پیک چلے چائنا، اور چائنا چاہتا ہے کہ چلے، یو ایس ڈونٹ وانٹ. تو یو ایس کس کے تھرو کیا کرے گا؟ آپ نے شاید پچھلے پروگرام ایک دیکھا ہوگا، کچھ رپورٹس بھی لیک ہوئی ہیں جس میں ان میں اسٹریٹجک یو ایس کی رپورٹس ہیں کہ اگلا جو وار ہے وہ یہیں پہ ہی ہوگا ایشیا میں. اس کا نام بھی انہوں نے انڈو ایشیا سم تھنگ رکھا ہے اس بک کا، تو وہ بھی لیک ہوا ہے ان کا. اس میں چائنا کا ذکر ہے، دے ہیو تھریٹ فرام چائنا. تو وہ چائنا سے ان کو تھریٹ ہے اور چائنا کو وہ ایزیلی نگل نہیں سکتے. تو یہ ساری چیزیں ہم جو، کیونکہ ہمارا جو لوکیشن ہے ہم بڑے وہ اس پہ ہیں، ایج پہ ہیں، ہم ویسے بھی کھٹکتے ہیں دنیا کو، ہم دنیا سے فائدے بھی لیتے ہیں اور ہم پھر دنیا ہمیں یوز بھی کرتی ہے. تو اب یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے ابھی جو مین ایشو ہے کہ آپ کا سوال یہ ہے کہ کہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہیے. تو جو رسک ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، مطلب رسک بہت ہیں.
प्रॉपर्टी के हवाले से। अब लोगों को लिक्विडिटी चाहिए, मतलब आपको जब जरूरत हो तो आपके पास पैसा हो। अब वो किसी फॉर्म में भी हो, फॉर एग्जाम्पल आप DHA में प्लाट ले लें, बहरिया टाउन में प्लाट ले लें, कोई खरीदने वाला नहीं होगा, आपको कैश चाहिए, आप क्या करेंगे? तो अब क्योंकि अभी जो रेट चल रहे हैं वो 2012, 14, 15, 16 के रेट चल रहे हैं। अब जो आप स्टेटिस्टिक उठा के देख लें, कराची की सिटी को छोड़ के जो जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग, क्योंकि वहाँ तो पीक है ना, वहाँ तो लोग रह रहे हैं, अब वहाँ कोई बेचेगा भी नहीं, वहाँ जितना ट्रेडिंग नहीं होती ना जितनी बाहर की अंडर डेवलपमेंट सोसाइटीज में होती है। वहाँ पे लोग इसलिए इन्वेस्टमेंट करते हैं कि वो उनको उसका रिटर्न आए, जिसको पैसिव इनकम कहते हैं, या कुछ लोगों के लिए वो एक्टिव इनकम होती है। अब ये अभी कुछ मतलब इस तरह की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो जिसके अंदर आपको कैश फ्लो हो, जो कोई फॉर एग्जांपल कोई दुकान ले ली, कोई आपने शहर के अंदर कोई फ्लैट ले लिया, वो एक थोड़ा सा सेफ है मतलब। और यहाँ गोल्ड में आप करें, क्योंकि लेकिन गोल्ड अभी थोड़ा और रेज हो गया, अभी थोड़ा और बैक जाएगा, तो अभी जब बैक जाएगा तो उस टाइम खरीद लें। नहीं, गोल्ड की जो प्राइसेस हैं ये क्यों बढ़ रही हैं? ये अगर देखें तो डॉलर अगर नीचे आ रहा है, तेल की प्राइस नीचे आ रही है, तो गोल्ड क्यों बढ़ रहा है? क्या ये डिमांड सप्लाई का मसला है ना। जब क्रूड पे रिस्क आ गया तो उसकी कंजप्शन पे, तो अपने मनी जो है, स्मार्ट मनी जो होता है वो स्विच करता है। तो स्मार्ट मनी जो है उसको वो अवेल करता है अपॉर्चुनिटी को, तो बाइंग आई एकदम इन्वेस्टमेंट आई गोल्ड में, तो वो इसलिए रेट अप हुए। सही। अच्छा, मुझे हमारा जो मसला जी एक और चीज बताइएगा अदील खसखली साहब, ये जो अभी सऊदी अरब में एक ऐलान हुआ है कि 40% सैलरीज डिडक्ट होंगी जो वहाँ के वज़रा ने किया है, क्या ये बात सही है? और अगर ऐसा है तो यहाँ तो बहुत सारे इंजीनियर्स अभी भी आस लगाए बैठे हैं कि हम सऊदी अरब जाकर जो ना जॉब करना चाहेंगे। यही सवाल मैं जफर साहब से भी करूंगा, लेकिन अयाज अली खसखली से पहले मैं आपसे जरा पूछना चाह रहा हूँ कि ये क्या इंजीनियर्स के लिए अब जन्नत नहीं रहा सऊदी अरब? सर, ये तो एक एरा था जो मेरे ख्याल में खत्म हो चुका है कि जन्नत था इंजीनियरों के लिए, तो वो मेरे ख्याल में अब खत्म हो चुका है। अब ओनली स्पेसिफिक ट्रेड या स्पेसिफिक वो होगी, ये नहीं कि कोई भी उठ के आ जाता था जैसे पहले, ऐसा तो बिल्कुल खत्म हो चुका है अभी। तो वो जैसे आपने देखा सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल है, 5 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है, ये सारी चीजें ऑलरेडी उन्होंने इम्प्लीमेंट कर चुके थे। लेकिन अभी जो सूरत हाल है 40% डिडक्शन वाली, वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुकी है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब अप टू 40% है। उसमें किसी ने अप टू सबने स्लैब बनाए, कुछ कंपनियां तो भाग गई हैं सैलरियां नहीं दी, तो वो मतलब सूरत हाल कोई अच्छी नहीं है। लेकिन यह है कि यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन है तो कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं, तो वो कुछ कर रहे हैं। अभी तक डिडक्शन तो शुरू हो गई हैं, तो 20% से मिनिमम है, अलाउंसेस, ये सारी चीजें हो गई हैं। अब गवर्नमेंट क्योंकि रेगुलराइज इसलिए सपोर्ट कर रही है कि भाई बिजनेस चले, कंपनीज सस्टेन करें, सस्टेनेबिलिटी की वजह से उनको लॉज बना रही है, अमेंडमेंट्स कर रही है। पहले ऐसे तो नहीं था ना कि आप किसी की सैलरी काट दें और ये वो, तो इसलिए इन्होंने वो उसको थोड़ा, लेकिन अपने जो उनके नेशनल्स हैं उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं, उनको पूरी सैलरीज दे रहे हैं। डिफरेंट फंड्स होते हैं जैसे पेंशन फंड होते हैं, उनसे अमाउंट में उनको कवर कर रहे हैं। लेकिन जो एक्सपेक्टेड है उनके लिए बहुत मेरे ख्याल में आगे चल के अगर मतलब निकल जाए कोई 5-6 महीने तो अच्छी बात है, वरना नजर नहीं आ रहा। और लेकिन यह है कि माशाल्लाह गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं अगर वो ओपन हो जाते हैं, मतलब कोई डिले नहीं आता, तो होपफुली सिचुएशन इस तरह ही रहेगी, इम्प्रूव नहीं होगी। मतलब कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज बहुत मुश्किल है कि न्यू लोगों को, वैसे भी लॉ आ गया कि आप कोई इंजीनियर ऐसे इजीली नहीं आ सकता। अगर एक वो लोकल को ज्यादा प्रेफरेंस है क्योंकि लोकल इंजीनियर बैठे हुए अब, तो वो तो सूरत हाल बहुत मुश्किल है। हाँ, कोई स्पेसिफिक कोई जॉब एक आधा होगी तो हो सकती है, लेकिन जनरल नहीं। मतलब ठीक है जफर साहब, मुझे यही बात आप मुझे जरा बताइए कि क्या कतर में भी जिस तरह अयाज अली खसखली साहब फरमा रहे जो सऊदी अरब में हाल है, क्या वहाँ पे भी ऐसे ही हाल है या होने जा रहा है, या वहाँ पर चेंज है इससे कंडीशन? नहीं, यहाँ पे कतर में सूरत हाल बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। गवर्नमेंट सेक्टर तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा सेफ है, गवर्नमेंट की सपोर्ट है। लेकिन ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें इन्होंने टेम्पररी इम्प्लीमेंट किया है डिडक्शन का, तो वो कह रहे हैं अभी यानी कि दोबारा आपको रिज्यूम कर देंगे जब हालात बेहतर होंगे। ठीक। अच्छा,
یہی نیوز کے ساتھ ساتھ ایک اور بری نیوز جو ہے WHO نے پہلے آگاہ کیا تھا کہ لوکسٹ جو آ رہا ہے، جو ٹڈی دل ہے وہ پاکستان کی طرف رخ کیا تھا اور اب وہ حیدرآباد پہنچ چکا ہے. یعنی انہوں نے WHO نے کہا تھا کہ آپ کو غذائی قلت ہو سکتی ہے. ایک سائڈ پہ کرونا ہے، ایک طرف سے معاشی پالیسی جس طرح سے ہماری بنائی گئی ہیں اس حوالے سے جو نا معیشت ڈاؤن کی طرف ویسی جا رہی تھی، پھر یہ کرونا آ گیا اور اب یہ ٹڈی دل آ رہا ہے جو پاکستان میں خوراک کا جو ذخائر ہے اس کو بڑا تباہ کرنے کی یعنی اس کی جد و جہد ہے. ایاز علی خاص خلیق صاحب، میں آپ کی طرف بس تھوڑا سا اور آتا ہوں، اس کے بعد ہم اچھی بات کی طرف جائیں گے اور اپنے پروگرام کو اینڈ کریں گے. ایاز علی خاص خلیق صاحب، مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ ان کے لیے کیا ابھی یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے کیا جو نا آپ تجویز کریں گے کہ وہ اپنے پیسے کو کس طرح سے سیو کریں، کس طرح سے بچائیں کہ جو نا کچھ نہ کچھ کر کے یہ پیریڈ گزار لیں کرونا کا؟ سر جی، پاکستان کے لیے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ فائنینشیل جو ہے لٹریسی نہیں ہے، مطلب لوگوں کو فائنینشیل نالج نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے. باقی ڈگریاں تو ہے لیکن وہ ڈگریاں کر لیتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کیش فلو کیا ہوتا ہے، انکم کیا ہوتی ہے اور ڈیفیشیٹ کیا ہوتا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیشیٹ کیا ہے مطلب، اور وہ ہوتے ہیں گریجویٹ. تو یہ ایک بڑا المیہ ہے ہمارے ساتھ کہ بھائی ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے اسکولوں سے کہ بھائی پڑھ لو اور نوکری کر لو اور بس. تو کوئی بھی ملک جو ہے نا مطلب اس سے ترقی نہیں کرتا جب تک آپ انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوتی، آپ کے بزنسز کا کنسیپٹ نہیں آتا. مطلب ہمارے پاس بالکل وہ انٹرپرینرشپ کا کوئی بھی وہ نہیں ہے، انسٹیٹیوٹ نہیں ہے. آپ کے ٹاک شوز ہیں وہ سارا دن 10 سال سے کیا کر رہے ہیں، مطلب کوئی مجھے ایک پروگرام بتا دیں جنہوں نے فائنینشیل نالج کے اوپر لوگوں کی بھلائی کے لیے کوئی پروگرام کیا ہو کہ بھائی آپ یہ کام کریں، آپ یہ کام کریں، آپ یہ کریں. کیونکہ اپرچونیٹی تو ہے نا، آپ کی باہر کی کمپنیاں آ کے بلینز کما رہی ہیں نا، یونیلیور ہے، پیپسی کولا ہے اور وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ کی لوکل جو ہے وہ آپ لوکل پروڈکشن یا لوکل مینوفیکچرنگ یا لوکل بزنسز یا لوکل اسٹارٹ اپس نہیں ہیں. ابھی سافٹ ویئر کمپنیاں نہیں ہیں. آپ کا جو بڑا دشمن ہے، ساتھی دشمن جس کے لیے آپ اپنی پوری بجٹ خرچ کرتے ہیں، ان کی جو سافٹ ویئر کمپنیز کے سارے جو سی اوز ہیں، گوگل کا جو سی او ہے وہ کون ہے؟ وہ انڈین ہے. ٹھیک ہے، تو وہ لوگ کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ انہوں نے ان کو مطلب وہ وہاں پہ انکم آتی ہے نا، باہر سے آتی ہے. اب ہمارا جو کرنٹ ڈیفیشیٹ ہے، ہم کیا امپورٹ کر رہے ہیں، کیا ایکسپورٹ کر رہے ہیں؟ وہ وہاں پہ پوری آئی ٹی انڈسٹری ایکسپورٹ مطلب وہ ہو رہی ہے، وہاں سے باہر سے پیسے آ رہے ہیں. مودی سرکار نے ایک اور بہت بڑا بیان دیا ہے، وہ یہ ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر کی حمایت کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ بر صغیر میں اس کو امپلیمنٹ کرنے والے ہم ہوں گے. ناظرین، یہ نیو ورلڈ آرڈر ہے کیا چیز؟ نیو ورلڈ آرڈر یہ یہودیوں کی جو سازش یہ جو بہت عرصے سے کرتے آ رہے تھے، انہوں نے اپنے پاس سارا کمانڈ اینڈ کنٹرول رکھنے کے لیے یہ ساری چیزیں جو نا کی ہیں تاکہ آپ پر فل مانیٹرنگ ہو سکے، آپ کو کنٹرول کیا جا سکے، آپ کے ٹریولنگ کو کنٹرول کیا جا سکے، آپ کیا باتیں کرتے ہیں، کیا سوچ رکھتے ہیں، یہ سب آپ کو مانیٹر کر کے کنٹرول کریں اور آپ ون گورنمنٹ کے انڈر آ جائیں. یہ نیو ورلڈ آرڈر ہے جس کو ابھی امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کرونا کے بعد، جس پہ انہوں نے آلریڈی کام شروع کر دیا ہے. خبریں یہ کچھ آ رہی ہیں کہ انہوں نے ای پاسپورٹس اب بنانا شروع کیے ہیں جس میں آپ کو باقاعدہ بتانا پڑے گا آپ کے کیا امراض ہیں، کیا آپ کو کوئی کووڈ-19 سے تو آپ نہیں ہو سکے، آپ ٹریول کر سکتے ہیں یا نہیں، آپ کی ہیرارکی، یہ سب ڈیٹا کلیکٹ کر کے یہ ایک ہی جگہ پر آ جائے گا اور کوئی بھی بندہ اپنی آزادی سے کہیں پر ٹریول نہیں کر سکے گا. یہ ایک اس کا امپیکٹ ہے. دوسرا کیا ہے وہ یہ آپ سب جانتے ہیں، بل گیٹس نے آ کر صاف کہا ہے کہ میں ویکسین بنا رہا ہوں اور اس ویکسین کے تھرو کروں گا، جس کے اصل پیچھے مقاصد یہ ہے کہ وہ ایک ایسا چپ دینا چاہ رہا ہے اور ایسی 5G ٹیکنالوجی سے جو نا آپ کی مانیٹرنگ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ آپ کو ٹریک کر سکیں اور آپ کو لمٹ کر سکیں. یہ ان کے پیچھے یہ مقاصد ہیں نیو ورلڈ آرڈر. تو کھلم کھلا وہ لوگ کہنا شروع کر دیا انہوں نے کہ ہم نیو ورلڈ آرڈر امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں، جس کے بہت سالوں سے فری میسنس وغیرہ، الومناتی وغیرہ اس کی تیاری کر رہے تھے. اس کے ساتھ ہی میں آخری اپنے سیگمنٹ کی طرف آؤں گا. آج کی اچھی بات جو کہ ایاز علی خاص خلیق صاحب ہمیں کوئی ایک حدیث یا ہمیں کوئی آیت سے ہمارا منہ میٹھا کراتے ہیں، اس کا مفہوم بتاتے ہیں. جی ایاز علی خاص خلیق صاحب، آج کیا کہیں گے آپ؟ بیفور میں اس بات کی طرف جائیں، میں اپنی بات تھوڑی کنکلوڈ کروں گا کہ یہ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے، یہ اکنامیکل وار ہے
اور دنیا وہی سسٹین کرے گا جس کی اکانومی اسٹرانگ ہوگی. ادروائز آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کچھ بھی نہیں کرتے. IMF کے اندر بھی انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, میں تھوڑا سا وہ کنکلوڈ کروں. 7 کمپنیز ہیں ورلڈ کی جس میں انڈین CEOs ہیں. IBM میں, گوگل میں, مائکروسافٹ میں, ایڈب میں, ماسٹر کارڈ میں, نوکیا میں. ٹھیک ہے, تو ویئر وی آر. ٹھیک ہے, بڑی کڑوی بات لگے گی لوگوں کو کہ بھائی یہ سارے جو ہیں انڈینس بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ڈیفینیٹلی یہ ایسی کمپنی ہے, ملٹی نیشنل ہے, جن کے اوپر دے گو آن دیئر کیپیبلٹی, ناٹ آن. کیونکہ ہمارے پاس ایجوکیشن کا فقدان ہے. ایجوکیشن کی ڈگریاں تو ہیں لیکن اسکلس نہیں ہیں. اسکلس مینس جو ڈیمانڈ اسکلس ہیں. ابھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس چل رہی ہے دنیا میں, ابھی کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا ہمارے کمپیوٹر انجینئر کو. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اب میں آتا ہوں, ایک حدیث ہے کہ جو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری امت کے لیے امور دین سے, مطلب دین کے متعلق 40 احادیث حفظ کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو فقہ اور علماء سے اٹھائے گا. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے فقیہ عالم کی حیثیت سے اٹھائے گا. 40 حدیثیں جو دین کے تعلیم کے لیے. تو ایک حدیث میں ابھی یہ بھی ایک حدیث ہے, اور اس کے علاوہ ایک رمضان کے حوالے سے یہ ہے کہ مال و دولت کا جو اجر ثواب ہے اس کے حوالے سے ہے, کیونکہ صدقہ خیر کا مہینہ ہے, گیونگ منتھ آف بلیسنگ ہے. تو جتنا دیں گے تو اللہ تعالیٰ اتنا آپ کو دے گا. تو اس کے حوالے سے ایک حدیث ہے کہ کیونکہ کچھ آپ کو پتہ ہے صحابہ جو ہے وہ زیادہ اس میں سبقت لینے کے اس میں ہوتے تھے کہ یہ فلاں بندہ فلاں اس سے عبادت زیادہ کر رہا ہے, صدقہ زیادہ کر رہا ہے. تو کچھ غریب جو وہ تھے وہ پریشان تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ جس طرح امیر جو وہ تھے صحابہ اور جو غریب صحابہ دولت کے حوالے سے. تو اس میں یہ تھا کہ حدیث کا مفہوم میں بتا دیتا ہوں کہ وہ آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یہ جو ہے ہم بھی وہ ہماری طرح جو امیر ہیں وہ بھی ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں اور وہ بھی اسی طرح روزہ رکھتے ہیں جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں, اور وہ بھی اپنے زائدہ اموال میں سے صدقہ کرتے ہیں. مطلب وہ اپنے جو ان کے دولت ہے اس سے صدقہ کرتے ہیں. جو غریب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے اسی طرح صدقے کے مواقع فراہم نہیں کیے. تمہارے لیے ہر دفعہ, مطلب ہر کسی کے لیے صدقے کے مواقع ہوتے ہیں. مطلب ہر سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے, اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے, اور ہر بار الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے, اور لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے, نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے, اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے. تو یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, یہ یا آپ غریب ہیں, یہ تو چیزیں فری کی ہیں نا. تو مطلب یہ سب کے لیے ہے, کیونکہ دولت مند تو ماشاءاللہ زکوٰۃ صدقات دیتے ہوں گے, لیکن یہ اس بڑی امپورٹنٹ حدیث کی کہ یہ جو الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ یہ بھی ایک صدقہ ہے. تو اس کو ہمیں زیادہ سے زیادہ ورد کرنا چاہیے ان الفاظ کا. یہ تھا بتانے کا مقصد. ٹھیک ناظرین, یہیں پر ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہم آپ سے صرف یہ درخواست کریں گے کہ اپنے گھروں میں رہیں, اور جس طرح سے پاکستان میں الٹریسی کی وجہ سے کرونا پھیل رہا ہے اور ہماری حکومت جس کو سیریس نہیں لے رہی ہے, کبھی کہتی ہے لاک ڈاؤن ہے, کبھی کہتی ہے نہیں ہے, کبھی کہتی ہے لاک ڈاؤن ہم نے ہٹا دیا لیکن مارکیٹیں بند رہیں گی, کبھی کچھ, تاجر الگ پریشان, حکومت الگ کنفیوز. اس طرح کے سینیریو میں آپ نے اپنا بچاؤ کرنا ہے. اپنے گھر میں رہیں, زیادہ تر باہر نکلیں تو پوری پراپر PPE کو فالو کریں پلیز. اگر آپ لوگ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کی وجہ سے دوسرے لوگ متاثر ہوں گے. پاکستان صرف انڈر 20 جو ہے ممالک ان کے اندر آ گیا ہے, جو ٹاپ 20 کنٹریز ہیں ان کے انڈر جنا آ چکا ہے. تو پلیز آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ اس کرونا کو سچ لیں. ان یوٹیوبرس کے پیچھے نہ جائیں جو یہ کہتے ہیں کہ جنا کچھ نہیں ہے, کرونا نہیں ہے. ڈاکٹر حضرات سے جنا آپ ڈائریکٹ رابطہ کریں. آپ ان لوگوں کے پاس کیوں جا کے پوچھتے ہیں جو کہ جنا کوئی اپنی سوشل پوسٹ بنانے اور اپنی ویوز کی چکر میں جنا آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. آپ ڈاکٹر سے ڈائریکٹ رابطہ کریں, ڈاکٹر سے پوچھیں جو اس چیز کے ماہر ہیں, ان سے جا کے پوچھیں بھائی کرونا فیک ہے, ریئل ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. وہ آپ کو صحیح بتائیں گے. وہ کبھی آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے یہ جھوٹ ہے, کچھ یہ کنسپریسی تھیوری ہے. اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کرونا جیسی وبا سے ہمیں پاک کرے, اور اپنا خیال رکھیے گا. ایاز علی خاص خیلی صاحب, ظفر اقبال صاحب کو اجازت دیجیے, طلال احمد خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.